مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک چکی ہیں اور یہ تھکن جو آپ محسوس کر رہی ہیں یہ سونے سے بھی نہیں جائے گی۔ آپ سو کے اٹھیں گی تو بھی تھکا ہوا محسوس کریں گی، آپ کا ذہن بہت بھاری محسوس ہوگا، آپ کی باڈی آپ کو لگے گی کہ بہت سست ہو رہی ہے اینڈ ایون اسمال تھنگس اسٹارٹ ٹو فیل لائک ٹو مچ، اور پھر آپ خود سے پوچھیں گی کہ میرے ساتھ کیا غلط ہے، واٹس رانگ ود می، بٹ ان ریئلٹی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے بلکہ آپ صرف باؤنڈریز کے بغیر رہ رہی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز ٹین۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہم خواتین اکثر بہت زیادہ تھکا ہوا اور ڈرینڈ محسوس کرتی ہیں، جیسے ہمارے اندر کوئی انرجی ہی نہ رہی ہو، اور یہ اکثر ہی اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ الاؤ کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ایسا اپنی زندگی میں ہم اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں یا ہم الاؤ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دراصل ہماری انرجی کو ڈرین کر دیتا ہے۔ اٹ از لائک اے ہڈن ڈرین۔ بہت زیادہ کام کرنے میں اور بہت کچھ الاؤ کرنے میں دیر از اے ہیوج ڈفرنس۔ میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتی ہوں آپ کی ڈیلی روٹین میں سے، جیسے فار ایگزامپل آپ کا کسی کی بات کو جواب دینے کو دل نہیں کر رہا لیکن آپ دے رہی ہیں مجبوراً، آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ تھکا ہوا محسوس کر رہی ہیں، آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی یو گیٹ اپ اینڈ یو شو اپ، کیونکہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو شو اپ کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ خاموشی چاہتی ہیں لیکن مجبوراً آپ کو کسی کو سننا پڑتا ہے، کسی سے بات کرنی پڑتی ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے بچوں کے پیپرز ہیں یا آپ نے کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے یا آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے اور اس ٹائم کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں یا کسی کی کال آ جاتی ہے اور آپ کو مجبوراً انہیں اٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں ان کو اٹینڈ کروں گی، لیکن لیٹ نائٹ جا کر آپ کو اپنی جو وہ رسپانسبلٹی تھی وہ آپ پوری کر رہی ہوں گی یا اس کی ٹینشن کہیں نہ کہیں آپ کو ہوگی کہ مجھے یہ کام کرنا تھا اور اب you have to give your time to somewhere else۔ اسی طرح سے آپ جیسے اگر ورکنگ لیڈی ہیں یا گھر میں بھی آپ کو اپنا بہت ضروری کام ہے، آپ نے اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی ہے، اپنے کام پورے کرنے ہیں، اپنے ٹاسکس کو کمپلیٹ کرنا ہے، بٹ کوئی اور آپ کو کسی بھی ریزن کی وجہ سے اپنا ٹاسک بھی دے دیتا ہے کرنے کو اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے کہ آپ نے ڈنر بنایا ہے، گھر میں سب کو کھانے کے لیے آپ بلا رہے ہیں لیکن کسی کا بھی ایک ٹائم نہیں ہے کھانے کا، کوئی کسی ٹائم آ کے کھا رہا ہے، کوئی کسی ٹائم آ کے کھا رہا ہے اور آپ کا سارا دن کچن میں ہی گزر جاتا ہے کیونکہ آپ نے باؤنڈری سیٹ نہیں کی ہوئی ہے کہ یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پر سب کو کھانا کھانا ہے۔ سو یہ سب جو ڈیلی لائف ایگزامپلز ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ آپ کی انرجی کو لوز کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ یو ایون ریئلائزنگ اٹ۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ اتنی ڈرین کیوں فیل کر رہی ہیں، آپ نے اتنا کام بھی نہیں کیا لیکن آپ بہت لو انرجی اور بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہر غیر ضروری ہر مجبوراً کی گئی کنورسیشن اور ہر ٹائم جب آپ اپنی ڈسکمفرٹ کو آپ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی لیکن آپ اس کو اگنور کر کے صرف دوسروں کی خوشی کے لیے آپ شو اپ کر رہی ہیں، تو یہ سب پائل اپ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک دن آپ اندر سے خالی محسوس کرتی ہیں۔ بے شک آپ انکمفرٹیبل ہی کیوں نہ محسوس کر رہی ہوں لیکن آپ مسکراتی ہیں جب سب اوکے نہیں ہے، بٹ آپ کہہ رہی ہیں اٹس اوکے۔ آپ خود کو بار بار ایکسپلین کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں، آپ کو غلط نہ سمجھیں۔ آپ اپنے لیے اسپیس چاہ رہی ہیں، آپ اپنا ٹائم چاہ رہی ہیں، آپ ریسٹ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ آپ کو گلٹی فیل ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ غلط کر رہی ہیں یا آپ کو گلٹی فیل کروایا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو ابنڈن کر دینا، چھوڑ دینا صرف اس لیے کہ دوسرے کمفرٹیبل محسوس کریں، خود کو ڈسکمفرٹ میں رکھ کے دوسروں کو کمفرٹیبل محسوس کرانا۔ اور پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ کائنڈنس ہے، دس از بینگ اے گڈ پرسن۔ یہ اچھا انسان ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ خود کی ضرورت کو
خود کے آرام کو سائڈ پر رکھ کر دوسروں کی خوشی اور آرام کا خیال رکھتا ہے، لیکن خود کو لگاتار کانسٹنٹلی اگنور کرنا، دس از ناٹ کائنڈنس، اٹس ایکچولی سیلف نیگلیکٹ، یہ خود کو نیگلیکٹ کرنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو لیٹر آن کچھ ٹائم کے بعد آپ کی انرجی کو بالکل ڈرین کر دیتی ہے، اور یہ بہت زور سے واپس آتا ہے سیلف نیگلیکشن ان دا فارم آف یور ڈپریشن، یا آپ بہت ڈرینڈ آؤٹ فیل کرتے ہیں، یا آپ بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم دراصل جس انوائرمنٹ میں ہم بڑے ہوئے ہیں، ہماری تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ سیئنگ نو از ناٹ سیف، کہ آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یا میں یہ نہیں کرنا چاہتی، یا مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہاں پر یس کہہ دیتی ہیں، آپ نو نہیں کہہ پاتی ہیں۔ سو ایکچولی ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر انکار کرنا یا اپنے لیے کچھ بولنا از ناٹ سیف، جہاں اگر آپ کی زندگی میں پیار محبت بھی آتا ہے تو اٹ آلویز کم ود کنڈیشنز، جہاں پر آپ کا خاموش رہنا، آپ کا ایڈجسٹ کرنا، کمپرومائز کرنا، خود کو سیکریفائز کرنا، اس کو ہمیشہ پریز کیا جاتا رہا ہے، اس کی ہمیشہ تعریف کی جاتی رہی ہے۔ اس لیے ہم سب نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اگر ہم باقی سب کو خوش رکھیں گے تو ہی ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں ابھی تک ہم اس پیٹرن کو کیری کرتے ہیں، ہم لے کر چلتے ہیں، بے شک اپنے سسرال میں یا کہیں پر بھی اپنے ورک پلیس میں ہم بہت سی ان چیزوں پہ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں جہاں پر شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس لیے کہ کنفلکٹ نہ ہو، بحث نہ ہو، یا ہم لڑائی کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے جو ہے نا وہ دور ہو جائے، یا ہم لوگوں کو کھو جانے کے خوف سے بھی ہم اکثر ان چیزوں پر کمپرومائز کرتی ہیں خواتین، جو کہ شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہم خود کے ساتھ ہی زیادتی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ اپنے اوپر دوسروں کو چوز کرتے رہتے ہیں، ایون وین اٹ کاسٹس اس آر پیس، یہاں تک کہ اگر ہماری زندگی اور ہمارا ذہنی سکون تک خراب ہو جائے، ہماری زندگی کا سکون تک تباہ ہو جائے، لیکن ہم پھر بھی دوسروں کی خوشی کو اور دوسروں کی کمفرٹ کو ہمیشہ پرائیورٹائز کرتے ہیں، اور خود کو ہمیشہ ہم ابنڈن کرتے ہیں، اور اس کا خمیازہ ہمیں لیٹر آن ان آور لائف بھگتنا پڑتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر ہم باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے نا، صرف اس خوف سے کہ ہمارے رشتے نہ کھو جائیں، تو اصل میں ہمارے رشتے تو شاید ہم سے نہیں کھوتے، لیکن ہم خود کہیں کھو جاتے ہیں، ہم خود کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہم خود سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اینڈ دین وی اسٹارٹ فیلنگ ریزنٹمنٹ ایون ٹورڈز دا پیپل وی لو، ہم ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وائی، ہم کلیئرٹی کو لوز کر دیتے ہیں، وی آر ناٹ کلیئر about our lives, we are not clear about ourselves، ہم آہستہ آہستہ جو ایک ہم خواتین کی جو ایک خوبصورتی ہے، کامنس، وہ بھی ہم کہیں لوز کر دیتے ہیں۔ obviously جب اتنا زیادہ ہمارے اوپر اوور لوڈ ہوتا ہے تو اس میں ہماری جو سافٹنس ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے، ہم اپنے ساتھ کنیکشن کہیں کھو دیتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی بوجھل ہے، لائف از ہیوی، بٹ دراصل ہماری زندگی بوجھل نہیں ہوتی، ہماری زندگی ہم پر بھاری نہیں ہوتی، یہ جو ان نیسیسری اور غیر ضروری جو ایموشنل ویٹ ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوتا ہے، دراصل وہ بوجھل ہوتا ہے، دراصل وہ ہیوی ہوتا ہے، ہماری لائف ہیوی نہیں ہوتی۔ یہ باؤنڈریز اصل میں ہوتی کیا ہیں؟ باؤنڈریز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو خود سے دور کر دیں یا لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کر دیں، نو، باؤنڈریز دراصل آپ کو خود سے ملانے میں مدد کرتی ہیں، دے آر اباؤٹ کمنگ بیک ٹو یور سیلف، آپ کا خود کے ساتھ کنیکشن۔ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے میں آپ کا خیال تو رکھوں گی لیکن میں خود کو بھی اگنور نہیں کروں گی۔ اٹس لائک کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے آنیسٹی کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، آنیسٹی کو چوز کرتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ غلط کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں۔ اٹس چوزنگ پیس اوور اپروول، آپ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا آپ کے اس بیہیویئر کو یا آپ کی کسی بھی عادت کو اپروو کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر وہ آپ کے لیے پیسفل ہے، آپ کی زندگی میں سکون کا باعث ہے، تو آپ اس طرف جائیں گی، ویدر دا پیپل
prove it or not. اور سب سے important, it's giving yourself permission to not explain everything. کہ آپ جو بھی اپنی زندگی میں کر رہی ہیں، اگر آپ کو اپنے لیے وہ بہتر لگ رہا ہے، اگر آپ کے سکون کے لیے وہ بہتر ہے، تو پھر آپ اس کو لوگوں کو ایکسپلین کرنا ضروری نہیں سمجھتی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں. اگر آپ کو بھی اپنی زندگی بوجھل محسوس ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یو آر لیونگ وداؤٹ اینی باؤنڈریز، سو فرام مائی اون ایکسپیرینس آئی ول شیئر ود یو کہ آپ چھوٹے چھوٹے شفٹ کیسے آج سے کرنا شروع کر سکتی ہیں. چھوٹے چھوٹے ایسے اسٹیپس ہیں دیٹ ول برنگ اے بگ چینج ان یور لائف. اس کے لیے سب سے پہلے تو اب جب بھی آپ کسی کو ہاں کہنے لگیں، مطلب کسی نے آپ کو کچھ بھی کرنے کو کہا، کوئی بھی کمٹمنٹ، کوئی بھی آپ کا ٹائم مانگا، آپ کی انرجی یا آپ سے کچھ بھی، اس کو یس کہنے سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر رکنا ہے اور خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا میں ایسا کرنے میں کمفرٹیبل ہوں. اف یس دین گو فار اٹ، اف نو تو وہاں پر نو کہنا سیکھیے. ہر کسی کو رسپونڈ کرنے سے پہلے، ہر کسی کو کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے آپ تھوڑا سا پاز لیں اور خود کو تھوڑا ٹائم دیں سوچنے کے لیے، اور اس کے بعد آپ رسپونڈ کریں. اسی طرح سے آپ کو کچھ بھی جو بوجھل محسوس ہو رہا ہے، کچھ بھی جو ہیوی لگ رہا ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو کویشچن کریں کہ ایسا مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر کام کریں، اس کو اگنور مت کریں. اگر دل منع کر رہا ہے تو اس چیز کو اگنور مت کریں، اپنے دل کی سنیں. آپ کو اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے ریزن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خود کو اوور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں کر رہی ہوں، یا آپ کسی کے ساتھ ایگری کیوں نہیں کر رہی ہیں. صرف یہ کہہ دینا دس ڈزنٹ فیل رائٹ فار می، کہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. اٹ از انف. آپ کو اوور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گی کہ دیر ول بی اے شفٹ. آپ کی ایموشنل جو آپ کو ہیوینس یا دل بوجھل ہونا، دماغ کا بوجھل ہونا جو آپ کو محسوس ہوتا ہے، اس میں آپ کتنا واضح چینج دیکھیں گی. یو ول ہیو مور اسپیس فار یور سیلف، یو ول فیل مور کام، اینڈ یو ول ہیو مور کنٹرول اوور یور اون لائف. آپ تھکی نہیں ہیں، آپ ایکچوئل میں یو آر اوور ایکسٹینڈیڈ، آپ ضرورت سے زیادہ دے رہی ہیں. آج کے بعد جب بھی آپ دینا چھوڑ دیں گی وہ جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹائم، انرجی، کچھ بھی، وہ جب آپ دینا ختم کر دیں گی تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ دراصل اصل مسئلہ آپ کی انرجی نہیں تھی، اصل مسئلہ وہ باؤنڈریز تھیں، وہ حدود تھیں جن کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا ہوا تھا. آپ کی زندگی میں ان حدود کی کمی تھی. اور جب آپ باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو لوز نہیں کرتے، آپ سے رشتے دور نہیں ہوتے چلے جاتے، آپ اصل میں اس تھکن کو خود سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے اوپر بلا وجہ آپ نے خود کے اوپر طاری کی ہوئی ہے. اینڈ مے بی دیٹس دا پیس یو ہیو بین سرچنگ فار. چلیں جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.